آپ کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو اکیلے ہی ناپسند کریں، دوسروں کو بھی ناپسند کرنے پر مجبور مت کریں۔ ایک بیوی پر یہ قرض ہوتا ہے کہ وہ آپ اولاد کو والد کی اہمیت بتائے۔ سنو بچوں، تمہارے بابا ہماری خاطر اپنے آپ کو بیچنے جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، ماں باپ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھ، آمین۔ کچھ لوگ آپ سے ناراض ہیں کیونکہ آپ کو اس طرح تکلیف نہیں پہنچ رہی جس طرح وہ سوچتے تھے کہ آپ ہوں گے۔ براہ کرم انہیں مایوس کرنا جاری رکھیں۔ لوگوں کو ہر وقت نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی انہیں ہاتھ تھامنے والا ہاتھ، سننے والا کان اور سمجھنے والا ایک دل بھی درکار ہوتا ہے۔ عورت اگر پہاڑ توڑ کر دوسری جگہ منتقل کر دے اور اسے فقط اتنا کہہ دیا جائے کہ تمہارے ہاتھ سلامت رہیں تو اس کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ ہم تو جی بھی نہیں سکے ایک ساتھ، ہم کو تو ایک ساتھ مرنا تھا۔ کسی کو نفرت ہے مجھ سے اور کوئی پیار کر کے بیٹھا ہے، کسی کو یقین نہیں مجھ پہ اور کوئی اعتبار کر کے بیٹھا ہے۔ کتنی عجیب ہے نا دنیا، کوئی ملنا نہیں چاہتا اور کوئی انتظار کرنے بیٹھا ہے۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا میں کچھ مانگے تو کثرت سے مانگے، کیونکہ وہ اپنے رب سے سوال کر رہا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، مومن اپنی خوش اخلاقی سے روزے دار اور رات کو قیام کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ تمہارا اس قدر خاموش رہنا کہ لوگ اپنی خواہش سے تمہیں بلائیں تیرے اس بیان سے کئی درجے بہتر ہے جس کی وجہ سے وہ تنگ آ کر تجھے چپ کرائیں۔ ہزار غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو پھر کیوں کسی کی ایک غلطی پہ اسے اتنی نفرت کرتے ہو؟ سبھی کچھ بدل جاتا ہے سوائے ایک ماں کے پیار کے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں نے حلف کیا ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو دوزخ میں نہ جائے گا۔ یا رب ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، آمین۔ پردہ آنکھوں سے ہٹانے میں بہت دیر لگی، ہمیں دنیا نظر آنے میں بہت دیر لگی۔ نظر آتا ہے جو ویسا نہیں ہوتا کوئی، خود کو یہ بات بتانے میں بہت دیر لگی۔ معلم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جو کچھ بھی اللہ پاک کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو اس کا تمہیں اجر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس نوالے کا بھی جسے تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ عورت کا مقدر، عورت کی قسمت کا انحصار صرف اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ نئے سال کی دعا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، ماں آواز دیتی اور میں نماز چھوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ ماں کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے۔ اجڑے باغوں میں بہار نہیں آتی، سوکھے پھولوں میں نخار نہیں آتی۔ گزر جاتی ہے زندگی انگاروں پر، ماں بچھڑ جائے تو بار بار نہیں آتی۔ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو بس اللہ اور ماں ہی یاد آتی ہے۔ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا کوئی احترام کیا ہوگا۔ جس کا پیروں کے نیچے ہے جنت، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہ کوئی کسی پر مرتا ہے نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کا اس دنیا میں آنے اور جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کرتی ہے۔ میں تیرے ہاتھ کے تکیے پر اب بھی راتوں کو سوتا ہوں، ماں میں ایک چھوٹا بچہ ہوں، تیری یاد میں اب تک روتا ہوں۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔
بدعتوں میری ماں نے مجھے سینے سے نہیں لگایا، سو گئی مٹی میں ہمیں تنہا کر کے۔ جنت پہ فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہیں، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہی۔ والدین سے محبت کرو کیونکہ ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے، انہوں نے ہمیں کسی چیز سے محروم نہیں رکھا، یا اللہ انہیں جنت سے محروم نہ رکھنا۔ امی ابو کا گھر وہ سلطنت ہے جہاں ہم دور میں نواب بیٹھے ہوتے ہیں۔ زندگی میں اتنی تکلیف سانس کو بند کرنے سے نہیں ہوتی جتنی تکلیف زندگی میں ماں کی موت سے ہوتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے مگر ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ اے آسمانی باپ، تیرے بغیر میرا دن خالی ہے، تو ہی میری روشنی اور قوت ہے۔ میرے خیالات کو قابو میں رکھ اور میرے دل کو سچائی سے بھر دے۔ تو مجھے ہر آزمائش سے بچا اور صبر عطا فرما۔ تو میرے دن کو کامیابی سے بھر دے، آمین۔ کچھ انسانوں کا متبادل نہیں ہوتا، کچھ نقصان زندگی بھر کے ہوا کرتے ہیں۔ دنیا کے حسین ترین احساسات میں سے ایک احساس امی سے باتیں کرنا۔ زندگی میں کچھ بنو یا نہ بنو لیکن بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کا سہارا ضرور بنو۔ اپنی شخصیت پر سرمایہ کاری کیجیے، منافع آپ کو حیران کر دے گا۔ گھر میں والدین کی آواز بھی ایک نعمت ہوتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں میں رب کی رحمت برستی ہے۔ جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں سب سے مشکل وقت جب آپ اپنے ماں باپ کو تکلیف میں دیکھتے ہیں اور آپ کے پاس ان کی تکلیف دور کرنے کے لیے دعا کے سوا اور کوئی حل نہیں ہوتا۔ آپ کے دنیا میں آنے کا دروازہ ماں، آپ کے جنت میں جانے کا دروازہ ماں۔ اس ماں کی قدر کرو۔ بیوی بچے گھر کے سربراہ کو محنت مزدوری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو مرد ذات سے ان کے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں۔ مرد کا یہ روپ بھی تو سوشل میڈیا پر دکھایا جانا چاہیے۔ ماں باپ کے ساتھ گزرے وقت کی یادیں سنبھال کر رکھنا۔ کوئی وقت ہوگا وہ بہت یاد آئیں گے پر لوٹ کر نہیں۔ جنت تو سبھی مانگتے ہیں، زندگی میں ملی ہوئی جنت کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ بیٹیوں سے بے پناہ محبت کیا کرو اور خوب ناز نخرے اٹھایا کرو، کیونکہ جب یہ چلی جاتی ہیں تو گھر کی رونقیں بھی ساتھ لے جاتی ہیں۔ دنیا کے حسین ترین احساسات میں سے ایک احساس امی سے باتیں کرنا۔ بیٹیاں عجیب شے ہوتی ہیں، جب گھر میں ہوتی ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کچھ گھر میں صرف ان کی وجہ سے ہے، اور جب چلی جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے بغیر تو گھر میں کچھ تھا ہی نہیں۔ جس کا پیار مرتے دم تک نہیں بدلتا اسے ماں کہتے ہیں۔ ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں، امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن ایک بھی آئے تو چلنا پڑتا ہے۔ زندگی میں بس اتنی دعا مانگ لینا کہ کوئی گھر ماں کے بغیر نہ ہو اور کوئی ماں گھر کے بغیر نہ ہو۔ بھلا ماں کا بھی کوئی دن ہوتا ہے، ماں کے بغیر تو کوئی دن ہی نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کی امی کو لمبی اور صحت یاب زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ماں باپ کے نوکر بن جاؤ، رب تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔
تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ جب ماں قبرستان کی زینت بن جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے خوشیاں قبرستان چلی گئی ہوں۔ اللہ پاک پیاری امی جان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اولاد کی تکلیف سب سے اذیت ناک تکلیف ہے۔ اللہ سب کی اولاد کو روحانی، ذہنی اور جسمانی تکلیف سے دور رکھے اور ہر ماں کی گود بھری رہے، آمین ثم آمین۔ رقبہ عورت کا کتنا بڑا رکھا ہے رب نے، رحمت بن کی آتی ہے، جنت بن کے جاتی ہے۔ شکریہ ادا کریں اپنی بیوی کا جو موت کی وادی سے گزر کر آپ کو باپ کے درجے پر پہنچاتی ہے۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت صرف یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ ماں بننا دنیا کا سب سے خوشگوار احساس ہے۔ ویسے کوئی اپنی نیند کی قربانی نہیں دے سکتا، لیکن ماں بننے کے بعد ساری رات جاگنا پڑے تو ذرا سا بھی غصہ نہیں آتا۔ سوچتی ہوں کہ اللہ نے یوں ہی تو جنت ماں کے قدموں میں نہیں رکھی۔ ماں کی آواز سکون دیتی ہے، چاہے وہ فون پہ بھی کیوں نہ ہو۔ ماں کے لیے تکلیف دہ وقت ہوتا ہے جب وہ خود بیمار ہو بستر پہ اور اپنے بچوں کو بے سہارا رولتا ہوا دیکھ رہی ہو۔ اللہ پاک سب ماؤں کو ہمیشہ تندرست رکھے، آمین۔ دھوپ میں باپ جلتا ہے اور چولہے پر ماں جلتی ہے، تب جا کے اولاد پلتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے سب کے والدین کو سلامت رکھیں، آمین۔ جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے واسطے ہل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتے ہیں۔ لوگ بس پوچھنے آتے ہیں چہرے کا وہ رونق کہاں چلا گیا، لیکن چہرہ پڑھتے نہیں کہ اندرونی غم اس انسان کو کھا رہے ہیں جو انسان کے اندر دبے پڑے ہیں، جس کا کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ چارلی چپلن 88 سال زندہ رہے۔ اس نے دنیا کے لیے 4 بیانات چھوڑے۔ یہ دنیا میں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارے مسائل بھی نہیں۔ مجھے بارش میں چلنا پسند ہے کیونکہ کوئی میرے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ زندگی کا سب سے کھویا ہوا دن وہ ہے جس دن ہم ہنستے نہیں ہیں۔ دنیا کے 6 بہترین ڈاکٹر: سورج، آرام، ورزش، خوراک، عزت نفس، دوست۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی اپنی بے قدری اور توہین کا جواب نہ دیں۔ توہین کرنے والوں کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے رد عمل کریں اور وہ اس رد عمل کا من چاہا تماشا بنائیں۔ انہیں اپنی مسلسل خاموشی سے پریشان رکھیں اور اپنی کامیابیوں سے حیران کر دیں۔ حسد کی علامات۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، حسد کی 3 علامتیں ہیں۔ بس پشت لوگوں کی غیبت کرتا ہے، ان کے سامنے چہل باسی کرتا ہے اور دوسروں کی مصیبت پر خوش ہو جاتا ہے۔ سوچتا تھا گھر بنا کر رہوں گا سکون سے، اقبال، پر گھر کی ضرورتوں نے مسافر بنا ڈالا۔ آپ دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر اپنی نیت اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ ہر بار خدا تنہا کر کے مجھے بتاتا ہے، دیکھ کون ہے تیرا میرے سوا۔ نہ جانے کیسا پر رکھتا ہے میرا رب مجھے، امتحان بھی سخت لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ اے بادشاہت کے مالک، میں اپنا معاملہ تجھے سونپتی ہوں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتی ہوں۔ بس مجھے ایسی خوشخبری عطا کر دے جو میرے دل میں خوشی کے دروازے کھول دے، آمین۔ صدقہ ہمیشہ مال سے ہی نہیں ہوتا، مسکرانا بھی صدقہ ہے، خوبصورت اخلاق بھی صدقہ ہے اور کسی کی غیر موجودگی میں دعا بھی صدقہ ہے۔ مسکرائیے اور دعا کیجیے کہ یہ صدقہ روح کا ہر گاؤں بھر دے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت کھانے کے بیچ میں نازل کی جاتی ہے، اس لیے تم برتن کے کنارے سے کھاؤ، بیچ میں سے مت کھاؤ۔
بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سونا بازار کی گراوٹ سے نہیں ڈرتا، اس کی قدر ذاتی ہے، یہی حال کردار کا بھی ہے۔ بہترین وقت وہ ہے جو اللہ کی بندگی اور عبادت میں گزرے۔ جس شخص کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو تو موت اس کے لیے زندگی سے بہتر ہے۔ اولاد کی نافرمانی سے ماں کی گال پر یا باپ کی داڑھی پر بہنے والا ایک آنسو بھی انہیں زندگی کے اندھیروں میں غرق کرنے کے لیے کافی ہے۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی رنگ روپ یا ذات کا یا بھوک مٹانے کے لیے غلطی ہو تو مان لیں اور غلط فہمی ہو تو دور کر لیں۔ یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ ظاہر بہت دلکش لیکن اندرون بہت ہی بدبودار۔ ایسا صرف سیب کے ساتھ نہیں ہوتا، بعض افراد بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دکھ اور سکھ اپنے نصیب سے ملتے ہیں، امیری یا غریبی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ رونے والے عالیشان محلات میں بھی روتے ہیں اور مسکرانے والے جھونپڑیوں میں بھی مسکراتے ہیں۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو صرف عبادات تک محدود کرنا ہے۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو چیز تقسیم کرو گے اسی چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کھانا ہو یا آسانیاں۔ اللہ کے فیصلے ہمیشہ دیر سے ہی سمجھ میں آتے ہیں، لیکن جب سمجھ آتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور دل کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، جو ہوا بہترین ہوا۔ مان توڑنے والوں کے لیے اتنا کافی ہے کہ انہیں تحفے میں خاموشی دی جائے۔ آپ کی خاموشی اتنی طویل ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کے لیے ترس جائیں۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ الفاظ جینے کی وجہ بنتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ الفاظ سانس بند کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، لہٰذا سوچ سمجھ کر بولا کریں۔ توکل کیا ہے؟ سارے راستے بند ہو گئے ہیں، اندھیرا ہو گیا ہے، آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا تو آپ کہتے ہیں میرا رب مجھ کو نکالے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب آپ پکارتے ہیں دل سے تو اللہ نکال دے گا، کھول دے گا سارے کے سارے راستے، اور وہاں سے پہچان کے مطابق جینے لگتے ہو۔ دنیا تمہارا احترام کرنے لگتی ہے۔ عزت ان کی نہیں جو سب جیسے ہوں، عزت ان کی ہے جو سب سے الگ ہوں۔ کبھی بھی اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کی جلدی نہ کرو، وقت کا سب سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ جو شخص صبر سے کام لیتا ہے وہ دشمنوں کو بھی حیران کر دیتا ہے۔ خاموشی تمہارا بدلہ بن سکتی ہے اگر تم مضبوط رہو۔ لوگ تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، لیکن تم اوپر اٹھنے کی کوشش کرتے رہو۔ تمہارا مقام وہ نہیں جو لوگ بتائیں، تمہارا مقام وہ ہے جو تم خود بناؤ۔ وقت ہمیشہ ان کے حق میں فیصلہ دیتا ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں۔ جو صبر کرتا ہے وہی آخر میں جیتتا ہے، اور سب سے خوبصورت بدلہ ہے خاموش کامیابی۔ لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے، لیکن ایک دن تمہاری کامیابی ان کا جواب ہوگی۔ بس خود پر بھروسہ رکھو،
वक्त खुद तुम्हारी इज्जत करवाएगा। खुद को संभालना सबसे बड़ी ताकत है। गुस्सा, हसद और मायूसी, ये 3 चीजें तुम्हारी इज्जत छीन लेती हैं। जो शख्स अपने जज्बात पर काबू रख लेता है वो सब पर गालिब आ जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, सब कुछ छोड़कर आंधा एतबार कर लो मुझ पर, यकीन करो मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ। जब अल्लाह को मेरी नीयत का पता है, फिर कोई मेरे बारे में कैसी सोच रखता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला कोई न कोई वसीला बना ही देता है, वो अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। मैं इंसान हूँ, नहीं समझ सकता तेरी मसलहतें, तू मेरा रब है, मेरी मुश्किल हल कर दे। जब इबादत सुकून देने लगे तो समझ जाओ अल्लाह तुमसे राजी है। जिंदगी को ऐसा बना दे मेरे अल्लाह कि खुशी मिले तो सजदा करूं, गम मिले तो सब्र करूं। या अल्लाह हम सब के घरों में सुकून और बरकत अता फरमा। या रब मेरे लिए ऐसा दरवाजा खोल दे जिसकी वुसअत मुझे हैरान कर दे। ऐ अल्लाह ऐसी कामयाबी दे जिसके बाद कोई नाकामी न हो। तुम कतरा मांगते हो, मेरा रब दरिया अता कर देता है। मोजज़े करना अल्लाह का काम है, हमारा काम बहुत आसान है। दुआ, सब्र और यकीन। अपने फैसलों को अल्लाह पर छोड़ दो, मायूसी तुम्हें छोड़ देगी। मुश्किलें अपना हल साथ लेकर आती हैं, बंदे को अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। दर्द अल्लाह से बांट लो तो रूह को भी सुकून आ जाता है। सुनो, अल्लाह से मांग कर नहीं रोते, अल्लाह से रोकर मांगा करते हैं। ऐ अल्लाह हमें रमजानुल मुबारक के लिए सलामत रख और रमजानुल मुबारक को हमारे लिए रहमत बना दे। हम समझते हैं कि अल्लाह हमें ऊपर से देखता है, दर हकीकत वो हमें अंदर से देखता है। या रब उन्हें भी सुकून दे जो चेहरे से तो मुस्कुराते हैं पर अंदर से टूट चुके हैं। और जब अल्लाह का करम हो जाता है तो सालों की मेहनत का फल लम्हों में मिलने लग जाता है। शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार लोगों से अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है। अल्लाह से रुजू करने में कैसी झिझक, उसके पास गुजरे हुए कल की मुआफी भी है और आने वाले कल का इनाम भी। वो तो बड़ा गफूर और रहीम है। ऐ अल्लाह खूबसूरत कर दे हमारी सोच को, फिक्र को, जुबान को, बयान को, लहजे को, अल्फाज को, समात को, बसारत को, बातन को और जाहिर को। ऐ अल्लाह मजबूर लोगों की मजबूरियां खत्म कर दे। अपनी रहमत के सदके हर घर में खुशियों की बारिश अता कर दे। अल्लाह से दुआ करो और अल्लाह के हुजूर ही रोया करो, क्योंकि तुम्हारे आंसुओं को, तुम्हारे दिल की तड़प को अल्लाह के सिवा कोई नहीं समझ सकता। या अल्लाह मुझे किसी के दिल पर बोझ ना बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहे मुझे उससे पहले दूर कर देना। आज जिंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। अल्लाह को तुम्हारा मांगना और सब्र करना इतना पसंद है कि वो मुनासिब वक्त पर तुम्हारी हर दुआ पर कुन कह देगा। मत रखना इतनी नफरत अपने दिल में ऐ इंसान। जिस दिल में नफरत होती है उस दिल में रब नहीं बसता। इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.